اللہ کریم کے سوا ہر چاہ ہر طلب ہمیں رون دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے۔ وہ طلب جس بھی صورت میں ہو ہم سے ہمارا اپنا آپ چھین لے جاتا ہے۔ اللہ کے سوا جس چیز کی طلب ہم دل میں بساتے ہیں وہ ہمارے دل کا روگ بن جاتا ہے، ہمیں مایوس کر دیتا ہے، ہماری زندگی سے سکون چھین لیتا ہے۔ جب بھی ہم کسی بھی خواہش کی چاہ اللہ کریم سے زیادہ کرتے ہیں، وہی طلب وہی چاہ ہمیں ریزہ ریزہ کر کے رسوا کر دیتی ہے۔ وہ طلب چاہے دولت کی ہو، شہرت کی ہو، کسی انسانی محبت کی صورت میں ہو، یا پھر کوئی بھی خواہش، کوئی بھی منظر ہو، ہر طلب کی انتہا بیزاری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کریم کے سوا ہر طلب، ہر چاہ کی منزل سیراب ہے۔ بس ایک اللہ رب العزت کی طلب ہے جو ہمیں اپنے آپ سے ملوا دیتی ہے، جو ہمیں پاک کر جاتی ہے۔ طلب اگر اللہ کے سوا ہو تو حاصل ہو کر بھی سکون نہیں دے پاتی۔ اللہ کریم کی طلب تمام خواہشوں سے بہترین طلب ہے۔ تم سوچتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ تم درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ اللہ پاک جب کہتا ہے مجھے آواز دو میں جواب دوں گا، تو کیسے سوچ لیا تم نے کہ جواب نہیں آئے گا؟ تم اللہ پاک پر توکل کر کے سجدے میں اسے پکارو گے تو سجدے سے سر اٹھاتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ جو دو جہانوں کا مالک ہے، وہ کیوں تمہارے معاملات کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا؟ تمہاری شہ سے زیادہ قریب ہے وہ، کیسے تمہاری تکلیف انسنی کر سکتا ہے؟ تم دیکھو تمہارا اللہ پر توکل کیسے تمہارا نصیب سنوار دے گا، اور تمہاری اداس آنکھیں اللہ کا شکر کرتے کرتے نہیں تھکتے۔ وہ رب تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری زندگی کو بدل دے گا، بس صبر کرنا اور یقین کامل رکھنا۔ وہ تمہاری کہانی مکمل کرے گا، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، مایوس نہ ہو، امید کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ کمزور تمہارا وقت ہے، اللہ نہیں۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سکون قلب کیا ہے؟ سکون قلب کسی فارمولے کا نام نہیں۔ فارمولے تو بچوں کے لیے ہوتے ہیں کہ مٹھائی بنا لی ہے لو کھا لو، لیکن یہ سکون قلب ہے۔ کسی کا سکون قلب برباد نہ کرو، سکون قلب مل جائے گا۔ پیسوں سے محبت نہ کیا کرو، سکون مل جائے گا۔ دعا پر بھی ضد نہ کرو، نامنظور دعا کا بھی اتنا ہی احترام کرنا جتنا منظور دعا کا۔ اگر یہ فرق سمجھ نہیں آتا، سکون قلب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو پسند کر کے چلنا شروع ہو جاؤ تو سکون قلب مل جائے گا۔ اور جب کبھی تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں لوگوں نے اکیلا کر دیا ہے، تمہاری جانب سے خیر خواہی کے بعد بھی تمہیں ہی ان سے اذیت پہنچے، اور جب ان کو ضرورت ہو تو تم پہنچ جاؤ، لیکن جب تمہیں ضرورت ہو تو کوئی نہ آئے، تو سنو گھبرانا مت۔ کچھ لوگ پیدا ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ گرنے والوں کو تھامنے کا وسیلہ بن جائیں، ان کا وجود دنیا کے لیے رحمت بن جائے، اور جب وہ خود گرنے لگیں تو انہیں تھامنے ان کا رب خود آئے۔ وہ ایسوں کو کسی کی انگلی نہیں پکڑاتا
बल्कि आगे बढ़कर खुद थामता है। सब सहारे छूट जाते हैं, लेकिन बस वो एक ऐसा सहारा जो कभी नहीं छोड़ता। मैं जितना भी उससे दूर हो जाऊं, जितना भी उससे नाराज़ करूं, जितने भी उससे गिले शिकवे करूं, वो सहारा मुझे कभी खुद से दूर जाने नहीं देता, बल्कि हर एक नई चोट पर, हर बड़े ज़ख्म पर मुझे पहले से ज़्यादा अपने करीब कर लेता है। बस यही वजह है कि मैं अपने आप को बहुत मजबूत समझती हूँ कि जब भी मैं टूट जाती हूँ और मेरे वजूद की कीर्तियाँ समेटकर मुझे पहले से ज़्यादा मजबूत बना देता है। चाहे कोई खुशी हो या कोई गम हो, मुझे सबसे पहले अपना वही एक सहारा याद आता है जो मुझे कभी तन्हा नहीं होने देता, जो मुझे एक सच्चे दोस्त की तरह चाहता है। वो मुझसे वफ़ा निभाता है, जो तब मेरा हौसला बढ़ाता है जब कोई उम्मीद नहीं बचती। वही एक सहारा मेरे खुदा का सहारा है। खुद को मायूसियों के अंधेरे में धकेल देना या उम्मीद के दिए के ज़रिए खुद को मजबूत बनाए रखना, ये सब हमारे अपने इख्तियार में होता है, क्योंकि हमारा दिल एक छोटे बच्चे के जैसा है। उसे जिस तरफ भी मोड़ोगे, उसे जैसा भी सिखाओगे, वो वैसा ही बनता चला जाएगा। इसलिए खुदारा खुद को कभी मायूसी की तरफ मत जाने दिया करें। हमेशा उजालों की तलाश में रहा करें, क्योंकि उजालों की तलाश तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेकर आएगी। जब दुनिया के हंगामों से दिल बेजार हो जाए और हम अपने अंदर खो जाएं, तो हमें अल्लाह की तरफ से एक इशारा मिलता है। ये इशारा हमें अपनी रूह की गहराइयों में झांकने का पैगाम देता है। दुनिया के हर रंग में हमें अल्लाह का अक्स नज़र आता है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती नज़र आती है। हमारी रूह भी अल्लाह से दूर होने पर गमगीन होती है। उसे भी अल्लाह के ज़िक्र की ज़रूरत होती है। इस दुनिया का हर गम और खुशी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। हमें इन इम्तिहानात में साबित कदम रहना चाहिए, और ये साबित कदमी हमें अल्लाह के ज़िक्र से ही मिलती है। अल्लाह ही है जो हमारे दिलों को सुकून बख्श सकता है। तुम्हारा काम इंतज़ार और दुआ करना है, बाकी तो उसकी मंसूबा साजियाँ हैं सारी, कि किसको कब कहाँ और क्या देना है। तो फिर क्यों इस बात पर परेशान होते हो कि जो मांग रहे हो वो कैसे मिलेगा। यकीन रखो और फिर देखो, जहाँ से गुमान भी नहीं होगा वहाँ से मिलेगा। दुआएं कभी खाली वापस लौट कर नहीं आती। जो मांगा जाता है वो हर हाल में कबूल होकर रहता है। अल्लाह अपने बंदों को मुसलसल तकलीफ़ में कभी भी मुब्तला नहीं रखता। वो वक्त भी बदलता है, हालात भी, दिन भी और नसीब भी और दिल भी। वो बदलने पर आता है तो सब बदल कर रख देता है। आजमाइश बस तब तक रहती है जब तक इंसान सब्र करना नहीं सीख लेता। तुम्हें पता है, इंसान ठोकर खाकर बेहतर चलने का सलीका सीखता है। दरअसल वो ठोकर ही होती है जो हमें हमारी असल औकात दिखाती है। हम जो खुद को एक अलग बरतरियत के हामिल समझने लगते हैं, तो वो एक ठोकर ना हमें सीधा कर देती है, जो हमें ये कहकर आईना दिखाती है कि बहुत बादशाही कर ली तुमने इस रेत के महलों में, बहुत उड़ लिए तुम बिना पंख के आसमानों में। देखो अब कहाँ हो, हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। यही तुम्हारी असल औकात है। अगर हम समझें ना, तो वो ठोकर हमारे लिए नेमत है, जो अल्लाह की तरफ से सीधे रास्ते का इशारा है। बहुत से अपना रास्ता बदल लेते हैं,
اور بہت سے لنگڑا کر اسی راستے پر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ دنیا سے ان چیزوں کی توقع نہیں رکھنی چاہیے جو صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اگر دنیا سے امیدیں وابستہ کر بھی لی جائیں تو کیا مل جاتا ہے؟ جو اللہ نہ دے وہ دنیا بھی نہیں دے سکتی، اور جو اللہ دے دے وہ دنیا کبھی چھین نہیں سکتی۔ لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے ہو، ان سے امید لگاتے ہو جو خود کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں، تو تم اس سے فریاد کیوں نہیں کرتے جو دو جہانوں کا مالک ہے، جو تمہیں دے گا تو جتائے گا نہیں، جو تمہیں سن کر انسنا نہیں کرے گا، جو تمہاری آنسوؤں کا مذاق نہیں اڑائے گا، جو تمہیں وہ بھی دے سکتا ہے جو تمہارے نصیب میں نہیں، جو ان معجزوں کا مالک ہے جنہیں دیکھ کر عقل حیران پریشان رہ جاتی ہے۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کرو اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ جب جب پکارو اللہ مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے مگر اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، وہ تو بس تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ پریشان مت ہو، اللہ آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ پھر آزمائش کے بعد بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری رضا ہے۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے، اور تمہیں مامور کیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ عطا کرے۔ تم رحم طلب کرو تو وہ تم پر رحم کرے۔ اللہ نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے، تو بس اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کن فیکون کیا ہے؟ کن فیکون صرف دو لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی حمد ہے۔ یعنی ہمارا رب جب کن فرماتا ہے کہ ہو جا تو فیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ بے شک ہر کام اللہ پاک کے کن کا محتاج ہے، تو اپنے اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تم آخر کسی اور کو کیوں دیکھتے ہو؟ یہ نگاہیں تمہاری آخر خود پر کیوں نہیں اٹھتی؟ کیا کمی ہے آخر تم میں؟ سر سے لے کر پاؤں تک تم اس انوکھے اور واحد مصور کی تخلیق کا منہ بولتا ثبوت ہو۔ جانتے ہو کمی ہم میں نہیں بلکہ ہماری سوچوں میں ہوتی ہے، اور جب ہم اپنی سوچوں کا معیار بلند نہیں کر پاتے نا، تب اپنی انہی سوچ کی کمزوریوں کا سارا بوجھ اپنے وجود پر لا دیتے ہیں۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک تم اپنی اندر کی ان سچائیوں کا سامنا نہیں کرو گے تو تم باخدا اپنے ظاہر کو جتنا بھی سنوار لو، کبھی اپنی نگاہوں میں ممتاز نہیں ہو پاؤ گے۔
تو پھر اپنا صبر ٹوٹنے مت دینا اور اللہ پر توکل رکھنا، کیونکہ جب وہ کن فرمائے گا تو فیکون ہو جائے گا اور تمہارے غم مٹ جائیں گے۔ اللہ تو تمہاری ہر دعائیں سنتا ہے، لیکن اللہ تمہیں عطا اسی وقت کرتا ہے جب وقت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو باتیں وہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو بس اس سے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو اور ہار نہیں مانو۔ جب اللہ نے اتنے لوگوں کے لیے معجزات کیے ہیں تو تمہارے لیے بھی کرے گا، کیونکہ اللہ تو سب کا ہے اور وہ تو اپنے ہر بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ تنہا نہ رہ جائیں تو چلنا کیسے سیکھیں گے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا کیسے سیکھیں گے؟ اس کریم رب کی ٹائمنگ اور پلاننگ کتنی پرفیکٹ ہے نا، میں سوچتی ہوں تو دنگ رہ جاتی ہوں۔ کبھی ہم کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور پھر خود ہی مدد بھیج دیتا ہے، کبھی یہ احساس دلاتا ہے کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں اپنے بندے کے لیے۔ رب رحیم ہے، کریم ہے اور اس سے بہتر تو کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ جب ہم رات کو رونے کے بعد، اللہ سے ہزاروں شکوے کرنے کے بعد غافل سو رہے ہوتے ہیں تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر صبح وہ ہمیں قدرت کا پیغام دیتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ جس دن بہت حبس ہو تو اس کے بعد آندھی اور بارش آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ شدید گھٹن کے بعد اللہ اپنی رحمت ضرور بھیجتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، مگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں نصیب بدلنے پر بھی قادر ہوں۔ امیدیں باندھتے باندھتے، اندھیرے لمحوں میں روشنی کا انتظار کرتے کرتے، اللہ کو چھوڑ کر عارضی سہارے بناتے ہم اکیلے رہ جاتے ہیں، اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ نفس کے گھوڑے پر سوار، آنکھیں اندھی اور کان بہرے کیے ہوئے بس چلتے جاتے ہیں، نہ منزل کا کچھ پتہ ہے اور نہ راستے کا صحیح انتخاب۔ ضمیر کی آواز دباتے جا رہے ہیں، اللہ کا راستہ واپس بلا رہا ہے، لیکن ہم خود کو اللہ سے دور کر کے اپنی روح کو رلا رہے ہیں۔ بے چینی اور بے سکونی ہماری ذات کا حصہ بننے لگتی ہے۔ مرہم کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی طرف ہماری واپسی کے۔ لوٹ آئیں اللہ اور قرآن کی طرف، کیونکہ اللہ کے ساتھ ہی ہماری اداس روح، بے چین دل اور ہر لمحہ خراب ہوتی زندگی کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، سچی توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے ہر اس مشکل سے جس سے آپ کا سامنا ہوا ہے اور اس خوف سے جس کے کل رونما ہونے کا آپ کو ڈر ہے۔ اللہ ہر آفت سے بڑا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب سنبھال لے گا۔ آپ ابھی جتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہوں، اللہ نے آخر کار آپ کو اس مشکل سے نکال لینا ہے۔ دنیا کے راستے بند ہوئے ہیں، آسمان کے نہیں۔ آسمان والے سے مدد مانگیں، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو اس وقت سے نکال لے گا۔ کل تک بہت کچھ بدل جائے گا، اچھے برے دن زندگی کا حصہ ہیں، اسی لیے ان کو سر پر سوار نہ کریں۔ جو آپ کے بس میں ہو اتنا کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں، وہ دیکھ لے گا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ پر توکل رکھیں۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ بری سے بری کنڈیشن میں بھی اچھے کی امید رکھ کر اپنے دل کو تھامے رکھیں۔ آپ کانپتے ہاتھوں اور پیروں کے باوجود بھی خود کو کام ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔
صرف اس لیے کہ آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہو کہ کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ ناممکن حالات میں بیٹھے ہوں، لیکن آپ اپنے دل و دماغ کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اللہ تمام مخلوق کا مالک ہے۔ اگر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تب بھی آپ کا رب ذریعے پیدا کر سکتا ہے۔ سامنے سمندر ہے تو وہ آپ کے لیے سمندر بھی پھاڑ سکتا ہے، اور آگ میں لپیٹ دیا گیا ہے، تب بھی رب دنیا کے قوانین کو آپ کے لیے بدل سکتا ہے اور آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ پتہ ہے یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ تمہاری دعائیں کیوں سننا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے تم دل میں کیا کچھ چھپائے بیٹھے ہو۔ وہ سیکنڈ میں تمہارے حالات بنا تمہارے محسوس کیے سنوار سکتا ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس آ کے خود اسے یہ سب بتاؤ۔ وہ تمہیں بولتا دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں سننا چاہتا ہے، وہ تمہارے اظہار کو سننا چاہتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا۔ اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ تمام لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جس سے میری مشکلیں بہت آسان ہو گئی ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، سکون میسر نہیں، دل بہت پریشان ہے، گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنوں نے ستایا ہوا ہے، دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، یا پھر کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ درود شریف پڑھیں، اس کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یقین کریں آپ کا ہر بگڑا کام سلجھ جائے گا، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ آپ یہ ہر لمحہ ہر سانس پڑھیں، یہ مت سوچیں کہ اس کا نتیجہ کب ملے گا یا مشکل کب حل ہوگی، کیونکہ ایسا کمزور ایمان والے کہتے ہیں۔ آپ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ پیش کرتے رہیں، دیکھنا آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔